آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بنگلور شہر کے اسلامیہ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنرگٹھا روڈ کے شاندار اور بڑے سے میدان میں آج عید الاضحیٰ کی نماز کا خوبصورت منظر دیکھا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھائیوں نے عید کی نماز ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے اس پیاری اور خوشنما عبادت کے منظر کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مولانا مفتی فاروق فوزان صاحب نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور خطبہ بھی پیش کیا۔ اسلامک مشن آف انڈیا اور راجیو گاندھی گروپ آف انسٹیٹیوشن کے تحت اس میدان میں نماز عید کے لیے بہترین اور شاندار انتظامات کیے گئے۔ اس مبارک موقع پر اپنے ملک کی امن و سلامتی، خوشحالی، ترقی کے لیے پرزور انداز میں دعائیں بھی مانگی گئی۔ عید کی نماز کے بعد اسلامک مشن آف انڈیا کے صدر شبیر خان صاحب، جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ عبدالصمد خان صاحب، راجیو گاندھی گروپ آف انسٹیٹیوشن کے CEO جناب سید الیاس صاحب نے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ اسلامک مشن آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ عبدالصمد خان صاحب نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے اسلامیہ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے بڑے سے گراؤنڈ میں عید کی نماز کے لیے شاندار اہتمام کیے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے آگے کہا کہ اسلامیہ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی انجینئرنگ کالج کو دوبارہ سے پھر سے بحال کیا جائے۔ اس کا مطالبہ کرتے ہوئے کرناٹک ریاست کی نئی حکومت کانگریس حکومت کے سامنے انہوں نے اپنے چند اہم مطالبات بھی پیش کیے۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس خبر کی مزید تفصیلات۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر تعالیٰ کے نبی اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور پسندیدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آج کی سب سے بڑی عبادت جو ہے قربانی. روایتوں میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دن قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کسی کے ذہن میں آ رہی ہوگی بات ہم میں سے بھی کہ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا تاریخ اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبروں کے باپ ہیں، امتوں کے باپ ہیں، دنیا میں چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ہر کسی کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں ہزاروں پیغمبروں کو پیدا کیا.
یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر اور نبی آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے آیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے ادا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، خصوصاً بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر، اس کے کھال پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ قربانی جب بندہ مومن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر وہ قبول ہو جائے تو قیامت کے دن وہ اپنی جانور کے کھر، اس کے سینگ اور اس کے بالوں سمیت آئے گا اور اس کے نام اعمال میں اس کا وزن تولا جائے گا۔ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام نے کیوں ان چیزوں کا ذکر فرمایا؟ محسوس ہوتا ہے کہ گوشت تو غریبوں میں تقسیم کیا گیا، خود ہم نے کھایا، رشتہ داروں میں تقسیم کیا، لیکن جو چیز قربانی کی استعمال میں نہیں آتی، قربانی کرنے والا اسے کوئی فائدے میں حاصل نہیں ہے، اسے مثال کے طور پر اس کے بال ہیں، کھر ہیں، سینگ ہیں، یہ تو پھینک دینے کی چیز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قربانی اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے تو دنیا میں جسے پھینک دیا گیا وہ بھی نام عمل میں تولا جائے گا۔ یہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ ایک دن، سال بھر شاید اتنے جانور نہیں کٹتے جتنے ایک دن میں یا ان 3 دنوں میں ذبح ہوتے ہیں اللہ کے نام پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے اس قربانی سے؟ قرآن شریف کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی دیتے ہو تو تم یاد رکھ لو قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کا خون یہ اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز اس کا خون، اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا۔ جب اس کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے، جو تقویٰ ہے، یہ پہنچتا ہے۔ اور یہ کیسے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے کوئی قربانی دی جاتی ہے اس کا اظہار کرایا۔ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے انہوں نے ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو، انہوں نے تو ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو، لیکن جب پٹی نکال کر دیکھا تو پتا چلا کہ ذبح بیٹا نہیں گنبا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کے لیے یہ جو قربان ہو جانے کا، قربان کر دینے کا جذبہ ہے، یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ قیامت تک جتنے انسان، جتنی قومیں، جتنی امتیں آئیں گی، سب کے لیے وہ جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر قربانی کو رکھا، اور اصل مقصد کیا ہے؟ دل میں وہ ایمان پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو۔ سال بھر انسان دنیا کی مشغولیات، مصروفیات میں رہتا ہے، وہ جذبہ بجھ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، دھیما پڑ جاتا ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ جب قربانی کا عمل جو ہے دیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر سے وہ جذبہ دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑا قربانی کا حاصل ہے، یہی اس کا اصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پیغمبر کی زندگی سے جوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جوڑا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ایک دن میں اتنے سارے جانور جو ذبح ہوتے ہیں، کتنے اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، بہتر ہے کہ یہی پیسہ غریبوں کے استعمال میں آ جائے، بہتر ہے کہ یہی پیسہ تعلیم پر خرچ ہو جائے، بہتر ہے یہی پیسہ کسی سماجی خدمت پر خرچ ہو جائے۔ نہیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، خدمت پر، خدمت خلق پر، تعلیم پر پیسہ خرچ ضرور کریں، قربانی کو بچا کر کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قربانی سے جو اصل مقصد ہے وہ مقصد دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے یہ عمل رکھا، اس کی بات ہمیں ملتی ہے قرآن سے اور حدیث سے۔ ہاں، وہاں ہو سکتا ہے عبادتوں میں نہیں،
ورنہ لوگ کل کیا کہیں گے کہ بھئی 5 وقتہ نماز کے لیے جو جائیں گے تو بہتر غریب کے کام میں لگا دیں. یہ مذاق ہو جائے گا. شریعت ایک چیز ہے، اسلام ایک چیز ہے، دین ایک چیز ہے، شاعر اسلام ایک چیز ہے. اسی لیے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی نظر میں قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، افضل کوئی عمل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس قربانی کی حیثیت ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، فقہاء نے لکھا. چنانچہ قربانی جس پر قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں دی، تو آقا علیہ السلام نے جیسے صدقہ فطر کے بارے میں فرمایا کہ جس نے صدقہ فطر ادا نہ کیا وہ ہماری عیدگاہوں کو نہ آئے، اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قربانی کی حیثیت ہونے کے باوجود بھی، سہولت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں دی، وہ ہماری عیدگاہوں کو نہ آئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک عظیم عبادت ہے اور یہ واجب عبادت ہے ہر بندہ مومن پر، جس کو اللہ کاروائی ہے. انشاءاللہ عربی خطبے کے بعد جو دوسری کاروائی ہے انشاءاللہ دعا سے پہلے اسے ادا کی جائے گی. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات آج جو قربانی کا عمل کریں گے تو اس میں چند چیزوں کا ضرور سے خیال رکھیں. سب سے پہلی چیز پاکی صفائی. پاکی صفائی اس کہ جس کے ادا کرنے سے کسی کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ دوسروں کو خوشی ہوتی ہے ہماری اس عبادت کے ذریعے سے. ایسی ہماری عبادت ادا ہونی چاہیے. تیسری چیز، قربانی کا جو گوشت ہے ایک حصہ اس میں غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ اپنا ہے. تو یہ جو رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوست احباب کو دیتے ہیں یا غور غربا کو دیتے ہیں، اس میں خیال رکھیں کہ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم بھائی بہن ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں قربانی کا گوشت ان کو دینا بھی جائز ہے. اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم دیں. اگر ایسے کوئی گوشت خور رہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائی ہمیں بھی کچھ حصہ دیں گے، ضرور سے دیں. آج کے دور میں کیا یہ بہت پہلے سے ضروری تھا کہ ہم جو جس ماحول میں، جس جگہ میں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، پڑوسی کا حق ادا کرنا بغیر مذہب کا لحاظ کیے ہوئے، یہ نہ صرف یہ کہ انسانیت کا تقاضا ہے بلکہ یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم. والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. اس موقع پر ضروری ہے کہ ان تمام کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، خصوصاً اسلامک مشن آف انڈیا، اس کے ذمہ داروں کا، اور جناب سمد خان صاحب جو ہمارے شہر کے عمائدین میں سے ہیں، جو اس کی جنرل سیکریٹری صاحب ہیں، ان کا سب کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح راجیو گاندھی گروپ آف انسٹیٹیوشنز، اس ادارے اور اس کے ذمہ داران علی جناب الحاج ریحان نواب صاحب اور جناب عارف پاشا صاحب اور جناب سید الیاس صاحب جن کی بڑی کوششیں ہیں، اور جناب خسرو قریشی صاحب، اور اسی طرح جتنے احباب ہیں، اور خصوصاً جو والنٹیئرز ہیں جنہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی، خصوصاً یہ جو نوجوان ہیں جو تکبیرات کہہ رہے تھے، اور یہاں اس احاطے میں جو مسجد ہے اس مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب جو سٹاف ہیں وہ، اور جنہوں نے پانی کا نظم کیا ہے آنے والے مصلیان کے لیے ان کا، اور پھر آخر میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے احباب ہیں جنہوں نے نظم و نسق کو برقرار رکھنے میں انہوں نے بہت کوشش کی، دل و جان سے انہوں نے اس میں حصہ لیا. سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا واجعل آخرتنا خيرا من أولانا واختم أمورنا بالخير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ اس دن کے خیر و برکت ہم سب کے لیے مقدر فرما. اے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما، ہماری نماز، ہمارے روزوں، ہماری عبادات، اے اللہ ہماری تلاوت اور خصوصاً یہ جو قربانی ہے اس کو قبول فرما. اے اللہ پوری دنیا کے چپے چپے سے تیرے گھر کے پاس آسان بقیہ ہیں پروردگار، اس میں ان کے لیے سہولتیں عطا فرما، اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان کا فیصلہ فرما. اے اللہ سکون کا فیصلہ فرما. اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما. اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہماری ریاست کو ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں خصوصاً ہماری ریاست میں اے اللہ جتنی قومیں رہتی ہیں اے اللہ تمام قوموں کو اے اللہ ایک دوسرے کے لیے دل میں عزت اور احترام پیدا فرما. اے اللہ بھائی چارے کو بگاڑنے والوں کو ناکام فرما. اے اللہ انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام اور عزت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ترقی فرما. اے اللہ خصوصاً اے اللہ مسلمانوں کے اے اللہ جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ باحیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں اللہ صحت تندرستی اور عافیت کے ساتھ اے اللہ برکت عطا فرما، ان کی عمروں کو دراز فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے پردہ فرما گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جتنی بھی نکاحی لڑکیاں ہیں پروردگار ان تمام کے لیے اللہ ان کی نکاح کو آسان فرما، ان کے لیے مناسب جوڑے نصیب فرما. اے اللہ ہماری مسلمان بچیوں کو اے اللہ بہک جانے سے، اے اللہ بھٹک جانے سے، اے اللہ غلط راستوں پر اے اللہ غیروں کا شکار ہو جانے سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں جتنی بھی مساجد اور مدارس ہیں پروردگار سب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. آپ کی پائی صحیح جگہ سے مطلب میں خرچ ہو گیا بچے رسول قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہماری اور آپ کی دوائی کا سبب بنے جائیے. آپ کا دیا ہوا مال آپ ہی کے نام عمل میں پڑے. کہ آج کے اس مبارک موقع پر یہاں پر نماز کا اہتمام کیا گیا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی گئی. یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور کس کی جانب سے اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں؟ جب سے کالج ہے 46 ایئر سے یہاں کی عید کی نماز چل رہی ہے الحمدللہ. یہ 2 سال گزشتہ 2 سالوں سے کووڈ تھا اس لیے تھوڑا تکلیف تھی. الحمدللہ ابھی بہت اچھے نظم سے راجیو گاندھی گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور ہم لوگ مل کے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. کس کی جانب سے؟ یہ راجیو گاندھی گروپ آف انسٹیٹیوشن ہمارے رضوان نواب اور ریحان نواب صاحب ان کے تعاون سے، یہ ہمارے کرایہ دار ہیں تو ان کے تعاون سے کوآپریشن سے اسلامک مشن آف انڈیا کے بینر میں ساؤتھ بنگلور کے لیے اس ارکیرا BTM اس پورے ساؤتھ بنگلور کے لیے ایک مرکز بنے. یہ ہماری خواہش ہے، اسلامک مشن آف انڈیا کی خواہش ہے کہ ساؤتھ بنگلور کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنے اور یہاں فلاحی کام پورے یہاں سے چلے. یعنی کہ ہر سال یہاں عید کی نماز ہو رہی تھی لیکن کووڈ میں نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. انشاءاللہ یہ دوبارہ شروع ہوا، بہت اچھے انداز سے جو ہے آگے اور اچھے انداز سے کریں گے، ایسی ہماری کوشش ہے. ابھی کالج کی بھی جو ہے پوری ترقی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا پورا کمپاؤنڈ برابر ہو جائے، رائٹ روڈ جو انلیگل انکروچمنٹ ہے یہ انکروچمنٹ جو ہے پورا ہٹ جائے، یہ ہماری کوشش ہے. پورا مینجمنٹ کوشش کر رہا ہے اور ہم چیف منسٹر سے گزارش بھی کیے ہیں کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہماری زمین دی گئی ہے اس کو امیڈیٹ واپس کرے. اس کے لیے ہمارے MLC نصیر احمد صاحب، ہمارے منسٹر رحیم خان صاحب، منسٹر ضمیر احمد خان صاحب اور جتنے بھی الیکٹڈ MLAs ہیں اور MLCs ہیں اور ساری کیبنٹ
ہم کو کوآپریٹ کرے گی ایسی امید ہے. سدھرامیا صاحب جو مائنورٹیز کے لیے ایک بہتر لیڈر ہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم واپس کریں گے, تو انشاءاللہ امید ہے جو گئی ہوئی زمین وہ بھی واپس آئے گی. کل کتنے ایکڑ زمین تھی اور کتنے ایکڑ زمین باقی ہے؟ 32 ایکرز پوری تھی, اس میں 4 ایکڑ چلے گئی, 28 ایکرز باقی ہے. ہم اس کا پورا ڈاکیومنٹیشن, پورا ایلیگل انکروچمنٹ پورا کلیئر کر رہے ہیں. ہم ساری عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے اسلامیہ کے حق میں جو بھی ڈاکیومنٹس ملے, جو بھی انفارمیشن ملے, میرا نمبر ہے, میں آلریڈی جو ہے باہر بورڈ میں بھی ڈالا ہوں, اس آپ کے ذریعے سے بھی دیتا ہوں 8050868705. کوئی بھی ڈاکیومنٹ ملے, کوئی بھی اسلامک مشن آف انڈیا کا کوئی بھی انفارمیشن ملے, وہ ضرور شیئر کرے. یہ قوم و ملت کی امانت ہے, اس کو ہم بچائیں گے تو آنے والے دنوں میں قوم و ملت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی. آپ نے کہا کہ 28 ایکڑ باقی ہے. 28 ایکڑ میں کتنے غیر قانونی قبضے ہوئے ہیں, ناجائز قبضے ہوئے ہیں؟ اس میں کافی ناجائز قبضے ہوئے ہیں جو گلستہ کمیٹی کے غلطیوں سے کورٹ میں ایکسپارٹے ڈگریز ہو گئے ہیں. اس کو میں بھی ایک وکیل ہوتے ہوئے اس کو پورے کا پورا کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے کورٹ میں اس کو قانونی لڑائی میں ہم کامیاب ہو, ایسی ہماری کوشش ہے. یہاں پر جو ادارے چل رہے ہیں, تعلیمی ادارے چل رہے ہیں, وہ کون کون سے ہیں اور کس سطح پر وہ پہنچے ہیں, کتنی ترقی حاصل کر رہے ہیں؟ نرسنگ کالج راجیو گاندھی گروپ آف انسٹیٹیوشن, ان کو ہم 2002 میں دیے تھے کرائے پہ. الحمدللہ وہ رہنے کی وجہ سے اتنا ادارہ بچ سکا ہے, نہیں تو یہ بھی جو ہے جیسے دوسرے بلڈنگز ہمارے انکروچ ہو گئے ویسے یہ بھی ہو سکتا تھا. ریحان نواب صاحب سے, رضوان نواب صاحب سے میں گزارش کر کے میں پورا کوآپریشن کی ان سے امید رکھ رہا ہوں. الحمدللہ وہ 3 سال سے مجھے پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں. کمپاؤنڈ کی توسیع سے لے کے یہاں کا انلیگل انکروچمنٹ ہٹانا, اس کی پاکی صفائی اور اس کو جو جو ضرورت ہے وہ پورا تعاون کر رہے ہیں. میں اس موقع پہ ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ قوم و ملت کے لیے اور فلاحی کام کرے, اور قوم اور ملت ان کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اسلامیہ کالج میں وہ بس گئے, وہ لے لیے. وہ آلریڈی میرے ہاتھ میں پوری چابیاں دے چکے ہیں. میں خود ان کو ریکویسٹ کر کے رکھا ہوں کہ جو ہے آپ رہے تو کالج بچے گی, کیونکہ پاورز اور منی دونوں رہنے سے ہی یہ بچا سکتے ہیں, نہیں تو جو ہے انلیگل انکروچمنٹ اتنا اسٹرانگ ہے, یہاں بچنا جو ہے بہت مشکل ہے. ان کی تعاون سے ہم بچ سک رہے ہیں. انجینئرنگ کالج تھی وہ کہاں پر ہے؟ وہ اس کا انجینئرنگ کا بلاک ہم آلریڈی ڈس ایفیلیٹ ہو چکی ہے. گورنمنٹ کے سطح پہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ری اوپن کریں. اس کے لیے ایک بلڈنگ بنانے کے لیے بھی جو ہے ہم آلریڈی کلیئر کر کے آپ کے سامنے پلرز وغیرہ کھڑے ہیں. اس کو پورا ریڈی کر کے ہم انشاءاللہ بہت جلد سے جلد جو بند ہوئی ہے انجینئرنگ کالج اس کو بھی واپس لیں گے. اسلامیہ لاء کالج فیمس تھی, اس کو بھی واپس لیں گے. اور ہماری نرسنگ کالج, ہماری میڈیکل کالج جو 79 میں جو ہمارے پاس ہم کو گرانٹ ہوئی تھی دیوراج ارس پیریڈ کے ٹائم میں, اس کو بھی ہم ری اوپن کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کے لیے قوم و ملت کا تعاون میں مانگتا ہوں, اور قوم و ملت بلا کوئی سوچے اس کے جو بھی ڈاکیومنٹ ملے, اس کا کوئی بھی انفارمیشن ملے, جنرل سیکریٹری کو مجھے رابطہ کرے اور انفارم کرے, مجھے بچانے میں جو ہے مجھے مدد کرے. ایک دور تھا یہاں کی انجینئرنگ کالج, اسلامیہ انجینئرنگ کالج اپنے عروج پر تھی, پورے ہندوستان میں مشہور تھی. آخر کیا وجہ رہی کہ اس طرح اس کا زوال ہوا؟ دیکھیے ہمارے پاس بہت کافی سٹاف تھی, جو سٹاف کام نہیں کی برابر, اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوا, تھوڑا مس مینجمنٹ بھی ہو گیا. ایک بار 2002 میں ڈس ایفیلیٹ ہوئی, پھر ہماری ساری کوششوں کے باوجود AR انفینٹ صاحب کی کافی کوشش, جس میں ہمارے نصیر صاحب, ثناء اللہ صاحب, سبھی کے تعاون سے کالج ری اوپن ہوئی. لیکن بدبختی ہماری گلستہ BJP سرکار جو مسلمانوں کے لیے ایک دم خلاف ہر کام خلاف کرتی رہی, تو اس نے جو ہے ڈس ایفیلیٹ کر دی. ہماری بلڈنگ جو 46 ایئر سے, جس میں 1 لاکھ اسکوائر فٹ کی ہماری بلڈنگ تھی, بلا کوئی وجہ وہ امیڈیٹ واپس کر لی. اس کی وجہ سے جو ہے کالج ڈس ایفیلیٹ ہونا پڑا. الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے 97% قوم اکٹھا ہو کر کانگریس کو ووٹ دی. یہ کانگریس کو ایک بہترین میسیج ہے, اگر قوم کا کام آپ کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ ہے, اگر قوم کا کام آپ تھوڑا بھی نیگلیکٹ کریں گے تو یہی ووٹ کا پاور قوم دوسری طرف بھی دکھا سکتی ہے. یہ وارننگ ہے. سدھرامیا جی کے وعدے کے حساب سے قوم 97%
کہیں تاریخی ووٹنگ کی ہے تو کرناٹک میں کی ہے. کرناٹک ڈور ہے سارے ہندوستان کے لیے. یہ کانگریس کے لیے یہ سمجھ ہو جانا چاہیے. راہل گاندھی جی, سونیا گاندھی جی, پرینکا گاندھی جی, ملکارجن کھڑگے جی, آپ کرناٹک کے ڈور کو آپ کھٹکھٹایا ہے. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ ہمارے کام کرتے رہیں گے سارے ہندوستان میں آنے والے دن میں کانگریس کا پرچم بول بالا ہوگا. 97 کے 100% قوم آپ کے ساتھ کھڑے گی. آپ ہمارے مسائل کو سالو کرو گے. تو اسلامیہ ادارے کے حوالے سے آپ نئی حکومت کے سامنے کیا ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں؟ ہم نئی حکومت کے ساتھ آلریڈی جو ہے جو ہماری 4 ایکڑ زمین چلے گئی ہے بلا کوئی وجہ 46 ایئرس ہمارا پوزیشن ہوتے ہوئے قانونی پورے حقوق ہوتے ہوئے حکومت کی دوہرا رویہ سے ہماری زمین گئی ہے. سدھرامیا جی نے واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے, وہ واپس ہوگی. اور ہماری کالج کی ترقی کے لیے 25 کروڑ اس بجٹ میں رکھنے کے لیے میں ڈیمانڈ کیا ہوں. انہوں نے اس کو یقین دہانی کی ہے. ابھی ہماری قوم و ملت کے لیڈران کی ضرورت ہے کہ اس ادارے کو مٹوں کو کروڑوں روپے دیا گیا. ایک بھی تعلیمی ادارے کو 1 روپیہ نہیں ملا آج تک. 25 کروڑ روپیہ اس بجٹ سیشن میں ہمارے سارے ایم ایل سیز, منسٹرز اور ایم ایل ایز چیف منسٹر کو پریشر کر کے, کیونکہ فائنانس منسٹر چیف منسٹر خود ہیں, تو ہم کو 25 کروڑ بجٹ میں فنڈ الوکیٹ کرے ہمارے کالجز کی ترقی کے لیے. اور ہماری جو زمین گئی ہے اس کو کیبنٹ میں ڈیسیشن کر کے واپس بلڈنگ کے ساتھ لوٹائیں. یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں, یہی ڈیمانڈ ہے. اور ہمارے جو بھی پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں اس کو جو ہے حکومت ایک اچھے انداز میں جو ہے اس کالج کو ختم کر کے دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, ایسی امید ہے. شکریہ صاحب. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ عبد الصمد خان, میں جنرل سیکریٹری اسلامک مشن آف انڈیا کا ہوں.